بات کو چھوڑ دیا، اس لیے آج ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ آپ ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور گزشتہ زمانے کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ 313 لوگ تھے، وہ 1000 پر غالب آتے تھے، اور بعض قرآن عظیم کی کچھ آیتوں کے اندر تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر وہ 100 تھے تو 200 پر غالب آ جاتے تھے، اور بھی آیتیں ہیں کہ اگر وہ 1000 تھے تو 2000 پر غالب آ جایا کرتے تھے۔ اور مسلمان غور کیجئے وہ کون سا جذبہ ایمانی تھا، وہ کون سی قرآن کی تعلیم تھی، وہ کون سا عشق رسول تھا، وہ کون سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تھی کہ گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے، جسم کو زخمی کیا جا رہا ہے، اور اس پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، اس پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، سزا کی بنیاد پر، شدت و حدت سختی کی بنیاد پر، جسم خون سے لہو لہان ہے، خون بہ رہا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ رسول کے کلمے کو چھوڑ کر تم دوبارہ کفر میں داخل ہو جاؤ، تمہاری سزا کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس وقت میں بھی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا جاتا تھا، رسول اللہ کے پیغام کو بلند کیا جاتا تھا، مصطفیٰ کے دیے ہوئے نعرے کو زوردار طریقے سے لگایا جاتا تھا۔ آج معاملہ کیا ہے کہ قرآن بھی ہمارے پاس میں ہے، حدیث مصطفیٰ بھی ہمارے سامنے ہے، تعلیم مصطفیٰ بھی ہمارے سامنے ہے، فرامین مصطفیٰ بھی ہمارے سامنے ہے، بزرگوں کی زندگیاں عملی طور پر جو پریکٹیکل کر کے دکھایا وہ ہمارے سامنے ہے، پھر بھی ہم اندھیرے کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا ہے اے لوگوں تم اپنے راز کو پوشیدہ رکھو، غیروں کو اپنا راز نہ بناؤ، رازدار نہ بناؤ۔ رازدار بنانے سے مراد ان کو منع کیا گیا ہے کہ جو ہمارے غیر ہیں، جو ایمان سے جن کا تعلق نہیں ہے، جو بے ایمان ہے۔ لہٰذا آج بھائی بھائی کو باتیں نہیں بتاتا، لیکن آج جو ہے غیر کو بتانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جو باتیں ان کے زبان سے باہر آ چکی ہیں وہ تو ہلکی سی ہیں، وہ چھوٹی ہیں، ابھی ان کا ظلم کل کے سامنے نہیں آیا ہے، لیکن جو ان کے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے وہ بہت بڑے ارادے ہیں۔ لہٰذا غور کیجئے مسلمانوں، وہ چند افراد تھے کہ جن کے پاس میں نہ کھانے کے لیے تھا، نہ پینے کے لیے تھا، نہ پہننے کے لیے تھا، نہ وہ خاندانی اعتبار سے عزت والے تھے، نہ ان کے پاس میں پکے مکانات تھے، نہ ان کے پاس میں دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑے عہدے تھے، لیکن پھر بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے درمیان میں ایک عظیم عزت عطا فرمائی تھی۔ آج ہم جو ہے تعداد میں کم نہیں، ہم سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں، لیکن آج پھر بھی اپنے آپ کو کمزوری محسوس کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل محسوس کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سر جھکاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم جو ہے ادنا اور گھٹیا محسوس کر رہے ہیں، جبکہ آج ہمارے پاس میں مسلمان ہونے کا عظیم منصب بھی ہے، ہمارے پاس میں قرآن جیسا عظیم قانون بھی ہے، ہمارے پاس میں احادیث مصطفیٰ بھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارا اس پر عمل نہیں ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے، ہمیں معلوم ہے روزے فرض ہے لیکن روزے نہیں رکھتے، ہمیں معلوم ہے فلاں کام حرام ہے لیکن ہم جو حرام کاموں سے باز نہیں آتے، ہمیں معلوم ہے کسی غیر محرم کی طرف دیکھنا حرام ہے لیکن باز نہیں آتے، ہمیں معلوم ہے شراب پینا حرام ہے، باز نہیں آتے، اسی لیے ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ تمام تمہارے لیے ہم نے جو بیان فرمایا ہے، اگر تمہارے پاس میں عقل سلیم ہے تو تمہارے لیے اسی میں نشانیاں ہیں، اور اگر تمہیں رب نے جو عقل دی ہے اس کو اگر تم نے عقل سلیم نہیں سمجھا تو مسلمانوں یاد رکھنا، نہ تمہیں دنیا میں عزت ملے گی، نہ قبر میں عزت ملے گی، نہ بعد مرنے کے تمہیں حشر میں عزت سے کی امید لگا